تحفظ فرمائے اور جو جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے۔ تو شہزاد بھائی آپ کو ہوسٹ بن چکے ہیں، اور ساتھ ہم ویلکم کرتے ہیں سسٹر ڈاکٹر راہیلہ رفت۔ ہاں اچھا، ہاں جی، تو اس میں ڈاکٹر بھی ایڈ کریے، وہ کلاس ڈاکٹروں والی ہے ماشاءاللہ۔ ویلکم آل آف یو۔ جواد اسکر بھائی آپ بھی ویلکم، بڑے دنوں بعد آپ کا بھی نام دیکھ رہے ہیں جی، بہت شکریہ جی، السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور نوید بھائی آپ کو خوش آمدید، سسٹر امرین، سسٹر رانیہ اور سید جمیل شاہ۔ تو اسٹوڈنٹس تو ہمارے کلاس میں بہت سارے ہیں، میرے پاس لسٹ تو تقریباً 35-37 کے قریب ہے، لیکن شہزاد صاحب شروع کرتے ہیں۔ جو آئے ہوئے ہیں ان سب کو الف مبارک دیں، الف مبروک، الف و مبروک التخرج، یعنی گریجویشن کی 1000 مبارکیں آپ سب کو مبارکیں ہوں۔ تو ہم انڈیڈ ایک بہت بڑا مائل سٹون کور کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونس اگین خوش آمدید QC5 کی گریجویشن سیریمنی، کئی لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ سر آواز نہیں آ رہی۔ لگتا ہے کچھ رابطہ ٹوٹ گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا شاید۔ شہزاد صاحب کیا واپس آ گئے انٹرنیٹ پہ؟ جی آ گئی ہے آواز۔ اچھا، میری طرف بجلی چلی گئی تھی مومنٹریلی، تو آئی گیس ایوری باڈی از بیک آن بورڈ۔ یس سر۔ چلیں، تو جزاک اللہ خیر فار یور پیشنس۔ تو ہم شروع کر رہے تھے QC5 ایک امپورٹنٹ مائل سٹون کیوں ہے۔ الحمدللہ جو بیسک لیول کے کورسز ہیں انڈرسٹینڈ قرآن کے، وہ ہیں 5، QC1 2 3 4 5، اور ان میں ہم QC5 میں جو ہم سیکھتے ہیں QC5 تک بیسک رولز آف گرامر، اور ان بیسک رولز آف گرامر کو ہم جب سیکھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پرائمری لیول ہے انڈرسٹینڈنگ کا اس کو کور کیا ہے، یعنی یہاں سے ایکچوئل سٹارٹ ہوتی ہے ہماری جرنی فرام ہیئر آن۔ تو آج ہم بات کریں گے QC6 میں کیا ہوگا۔ QC6 یعنی QC5 کے بعد ہم QC6 میں جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا انشاءاللہ، اور QC5 کا ریزلٹ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگوں نے کیسے پرفارم کیا دا لاسٹ پارٹ آف دا QC سیریز، جو کہ ڈیل کرتی ہے بیسک گرامر، بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ووکیبلری اور اسباق اخذ کرنا قرآن کریم سے۔ تو یہ QC5 کا بیچ نمبر 20 تھا الحمدللہ، اور ٹیچر آپ کے تھے شہزاد اسلام صاحب۔ تو تھینک یو شہزاد صاحب، آپ کی کلاس نے کیسے پرفارم کیا آج ہم چیک کریں گے، اور اٹ ہیز بین کوائٹ اے جرنی۔ یہ اسٹوڈنٹس انہوں نے QC1 کب شروع کیا تھا؟ 1.5 سال ہو گیا آئی تھنک، ٹپیکلی ایسے ہی ہوتا ہے، یاد ہے آپ کو شہزاد صاحب؟ جی سر، تقریباً اتنا ہی، کوئی 1.5 سال قبل شروع کیا ہے۔ 1.5 ایئرس۔ تو یاد کسی کو یاد ہے اپنا سٹارٹنگ آف QC1؟
2021 कौन सा महीना? एनीवे सर मैंने 2012 में किया था। QC1 का याद है, अगस्त 2021। चलें, ये सही रहता है। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स हो रहे हैं। तो आप लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं कई लिहाज से। एक तो उस वक्त से अब तक जो है ना, जब QC1 स्टार्ट हुआ, आपको क्लास में याद होगा मे बी 70 स्टूडेंट्स थे, 80 थे, 100 थे, और आहिस्ता आहिस्ता 100 प्लस थे सर जी। 100 प्लस थे। चले, ये भी आपको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 100 प्लस में से फिल्टर आउट को कि हम अबाउट 30 और 12 42 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और कंप्लीट किया। इसमें से अगर आप निकाल दे 7 और 2 2 9 10, तो 32 ने कंप्लीट किया, तो 1/3, विच इज प्रीटी गुड बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। आमतौर पे आधे से कम रह जाते हैं अगर उसी क्लास से चले। एनीवे, लेकिन और भी ज्वाइन करते हैं डिफरेंट साइड से, सब जरूरी नहीं है एक ही क्लास में हो। तो एनीवे, यू ऑल डिजर्व क्रेडिट कि आपने 1.5-2 साल मेहनत की, तो यू हैव कम अप टू लेवल 5। तो टीचर आपके शहजाद भाई थे और आपको फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। असिस्ट किया था अब्दुल रहमान साहब ने, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्फला टीम जो इन द बैक थी, आपको नजर नहीं आई, वो भी आपके साथ ताउन की शुक्रगुजारी के लायक हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, जिनकी ये काविश है, उन्होंने ये तरीका इस्टेब्लिश किया, TPI मेथोडोलॉजी, और किस तरह से वोकैबुलरी को आसान बनाया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपके तवज्जो के मरकज़ बने हम, और आप यहाँ तक पहुँचे, और अब यहाँ से इट इज़ स्काई इज़ द लिमिट। अगर QC5 तक आप खुद आ गए इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट अल्लाह ताला विल मेक इट इवन ईजियर फॉर अस ऑल इंशाल्लाह। तो आज का सेशन हमारा शॉर्ट है लेकिन इंटरैक्टिव है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर हाथ उठाकर आप पूछें या कमेंट। हम 3 हिस्सों में इसको कवर करेंगे। पहला हिस्से में QC6 का तारुफ और व्हाट टू एक्सपेक्ट, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, इस वक्त आप कहाँ पहुंचे हैं, और वेयर इज दिस लीडिंग टू। दूसरा, आपका रिजल्ट अनाउंस होगा और आपको शाबाश मिलेगी आपने जो भी काम किया। और तीसरा, आपकी फीडबैक और आपके कमेंट्स। तो ये आज का ऑब्जेक्टिव है। और जाहिर बात है नेक्स्ट QC6 कब शुरू होगा उसके मुतालिक भी। और मेरी आपसे इस पूरे लेसन में एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस दौरान में कुछ सीखा है, इफ यू थिंक दिस जर्नी वाज वर्थ वाइल, तो हाउ कैन यू पे बैक? एनी आइडियाज? We cannot pay back, sir. I think you can in a way if you think किसी और की हम इसकी देके ना, हाँ, किसी और को ये आप आगे पहुंचाने के बारे में सोचें कि हाउ डू वी पास दिस ऑन टू समवन एल्स। देयर आर मेनी वेज। एक तो आप खुद QC1 की टीचर बन सकते हैं। इट इज रियली वेरी एंजॉयबल और बेनिफिशियल एंड यू सर्टेनली लर्न अ लॉट योरसेल्फ। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग सारे इसको पढ़ाना शुरू करें। पहले इनफॉर्मली पढ़ाएं और हम असिस्ट करते हैं टू बिकम अ टीचर। वी हैव अ स्पेशल प्रोग्राम कॉल्ड TTW, टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने किया हुआ भी है, सिस्टर सिद्रा ने किया हुआ है, आई एम श्योर, और भी कुछ सिस्टर्स और ब्रदर्स ने किया हुआ है। किस किस ने किया हुआ है टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप इस कोर्स में? आई थिंक सर, नवीद मैंने साहब किया। ने भी किया हुआ। नवीद साहब ने जी। भी किया हुआ। जी सर। नवीद साहब ने किया हुआ है, ग्रेट। सिस्टर सिद्रा ने किया हुआ है, और किसने किया हुआ है? अच्छा, दैट मीन्स देयर आर क्वाइट ऑफ यू हु कैन। तो ये हम कैसे आपको ये पहुंचा सकते हैं ये मैसेज कि यू विल बी डूइंग योरसेल्फ अ ग्रेट फेवर और somehow stay involved as a student as well as a teacher। तो कोशिश कीजिएगा, नियत करें, अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। देखिए 2 hours a week अगर आप सीखने में लगा रहे हैं तो another 2 hours a week पढ़ाने में भी लगाए जा सकते हैं। और लोगों को इनवाइट भी करें
آج کل کے دور میں آج ہم کو دین کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں کریں گے جو کہ ہماری گائیڈنس کے لیے آسانی پیدا کریں. ہر دور کے اپنے چیلنجز ہیں. No two times are alike in terms of how کس طریقے سے ہم اجر کما سکیں. کسی زمانے میں یہ تھا کہ جہاد ایک اول ذریعہ تھا جہاں پہ بڑی آسانی سے انسان شامل ہوتا تھا in some way or the other. تعلیم ایک وہ بھی دور آیا جہاں پہ عروج پہ تھا اسلام کا, اسلامک جو سائنٹیفک ڈسکوریز, اور they ruled the world not just in terms of territory but in terms of intellectual growth. اور ایک ٹائم تھا جب کہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم تھا, اور آپ لوگ جو اس زمانے کے جو مسلمان تھے ان پر یہ پریشر نہیں تھا کہ وہ اس حکومت کے مطابق چل رہے تھے. وہ responsible to maintain an Islamic environment. آج کا دور جو ہے it has new challenges, اور اس میں کچھ انفرادی چیلنجز ہیں, کچھ اجتماعی چیلنجز ہیں. You need to understand ہماری آزمائش کس چیز سے لی جا رہی ہے, اور ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر اسلام جب شروع ہوا تھا تو there was a lot of جہالت. تو ہمارے یہاں بھی جہالت ہے of a different type. جہالت میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک وہ علم ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں دنیا کی خوشنودی کے لیے, یا دنیا میں ہمیں بھلائی ملے, ترقی ملے, سکسیس ملے, اور ایک آخرت کی بھلائی ہے. آخرت کے میں کیا چیز کام آئے گی اس دنیا میں, اس کا بھی علم, نالج جو ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے. اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ There is only one way. There is only one book. There is just only one message. تو اگر آپ دیکھیں ہمارے سلف جو گزرے ہوئے لوگ ہیں, جو سکسیسفل پیپل, انہوں نے زندگی میں جو بھی کیا سب سے پہلے قرآن کو سیکھا اور سکھایا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو this has not changed. تو ان حالات میں کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ جس انوائرمنٹ پہ رہ رہے ہیں وہاں پر کیا اسلامی احکام نافذ ہیں, کیا وہاں پہ چیزیں حلال حرام کی تمیز ہے, کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے, کہاں پہ سود ہے کہاں پہ نہیں ہے, کہیں دھوکہ ہے. I mean there are challenges all around us. تو اس میں جو آپ کے جو جید علماء ہیں, یہ جو پیپل آف انٹلیکٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ it's a question of it's a race against time. آپ کا ایک ایک سیکنڈ میٹر کرتا ہے. تو جتنا ٹائم آپ اللہ تعالیٰ کے قریب, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, یا ٹو لیو بائی واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ has given us قرآن, جتنا ٹائم گزاریں گے وہ آپ کے فیور میں ہے. جو انسرٹنٹیز ہیں, جو ڈاؤٹس ہیں, some you can remove, some you cannot. اختلاف بھی ہے. سو انٹیلیجنس شخص وہ ہوگا جو یہ سوچے گا کہ میں اپنی دنیا میں وہ کام کروں جو میرے آخرت میں کام آئے. تو ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم اٹیچڈ رہیں, نہ صرف قرآن ایز اے فزیکل attachment by the book, but an attachment in terms of what does it ask us to do. تو ہمارا جو آبجیکٹیو ہے قرآن سمجھنے کا اب تک یہ تھا, اس کی جو بحث تھی from the point of view of understanding the language. جب ہم نے اس کی زبان اب سمجھ لی ہے تو اب ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کو ہم یوز کیسے کریں اس نالج کو in our lives. تو QC6 وہ پہلا سٹیپ ہے. یعنی اب یوں سمجھے اب تک جو آپ نے کیا تھا وہ ایک گراؤنڈ لیول تھا, یا آپ یوں سمجھیں کہ آپ یو ور آن دا رن وے اینڈ ناؤ یو آر ٹیکنگ آف. تو جب آپ ٹیک آف کرتے ہیں تو آپ کا پرسپیکٹو بالکل چینج ہو جاتا ہے. جب تک آپ رن وے پر ہیں آپ کو زمین کا ایک خاص حصہ نظر آتا ہے, آپ کی سوچ ایک خاص ڈسٹینس تک جاتی ہے. بٹ دا مومنٹ یو آر ان دی ایئر, آپ کا جو ہورائزنس ہیں وہ یعنی پھیل جاتے ہیں. آپ کا جو ویو ہے دیٹس ڈفرنٹ. Now you are in a different situation. آپ کے پاس different قسم کے inputs آئیں گی. You can act in different way. So اب یوں imagine کریں کہ QC6 میں جو کچھ ہم پڑھیں گے وہ QC5 کا علم جو ہے وہ collective علم ہے. And this was the key term, collective علم. یعنی جو کچھ آپ نے QC1 سے QC5 میں گرامر سیکھا,
اب تک آپ کی ٹیسٹنگ یہ ہوتی تھی کہ QC1 میں کیا سیکھا, QC2 میں کیا سیکھا, کوئز بنا, QC3 کا کوئز بنا. اب QC4 کے اندر QC3 کے کویسچنز نہیں آتے تھے, اور QC5 میں QC4 کے کویسچنز نہیں ہوتے تھے, اور آپ سے پوچھا بھی نہیں جاتا تھا کہ بھائی QC3 میں آپ نے کون سے ورڈز پڑھے. QC6 میں you are expected to use your knowledge of QC1 +2 +3 +4 +5. Imagine کریں جب پہلی دن ہوتی ہے QC6 کی کلاس تو انسان تھوڑا سارا ہل جاتا ہے کہ what has happened. تو آج ہم ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کریں گے just to get you used to کہ اب جب ہم قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو کلیکٹیو نالج کو کیسے یوز کریں گے. تو کورس 6 میں ہم کورس QC5 تک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. پہلا جز میں نے آیات 141 تک. اس پر بھی ایک چیلنج تھا. ہم نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے ان آیات کو یاد کرنے کی یعنی حفظ کرنے کی. شہزاد صاحب یہ آپ نے چیلنج دیا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو, QC1 آنورڈز دینا چاہیے تھا. اگر آپ QC2 آنورڈز ہر سبق میں ہم نے 3 یا 4 لائنیں پڑھی میکسیمم صفحے کی, 3 یا 4, 15 میں سے 3 یا 4. تو اگر ہم وہ 3-4 لائنیں ہر ہفتہ یاد کرتے رہتے تو آج QC5 میں آپ نے ایک جز حفظ کیا ہوا ہوتا. کوئی ایسا خوش نصیب ہے ہماری کلاس میں؟ کوئی بات نہیں, ابھی زندگی پڑی ہے. آپ ابھی بھی کوشش کریں تو یو کین گو بیک اینڈ یوز دا نیکسٹ 3 months کہ آپ QC2 سورۃ البقرہ کے روزانہ 3 لائنیں حفظ کرنی شروع کر دیں. روزانہ 3 لائنیں, روزانہ نہیں سوری ہر ہفتے. تو آپ انشاءاللہ 3 مہینے میں آپ کو پہلا جز یاد ہو جائے گا. اور جنہوں نے پہلا جز کیا ہو ان سے میری ریکویسٹ ہوتی کہ وہ پھر اب QC6 میں دوسرے جز کو آہستہ آہستہ حفظ کرنے کی کوشش کریں. کہ اصل میں جو حفاظ کا جو صحیح مرتبہ ہے نا وہ تب سمجھ میں آتا ہے کہ جب ان کو سمجھ بھی آ رہی ہو. تو جس نے حفظ کیا ہو اور سمجھتا بھی ہے اس کے پاس تو سینے میں ایک بہت بڑا ٹریجر ہے, ایک خزانہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو آئیے ہم کوشش کریں کہ کم از کم پہلے جز کو جتنا حفظ کر سکتے ہیں کریں. اور آئیے دیکھتے ہیں QC6 میں آیات نمبر 142 سے 286 تک ہے. تو یہ ہمارا مائل سٹون نمبر 2 ہوگا, یعنی ہم سورۃ البقرہ کو پوری کی پوری سورۃ البقرہ کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. یعنی یہ جو 2.5 پارے ہیں تقریباً, ان کو اگر ہم سمجھ لیں گے, اس کا گرامر, اس کی ووکیبلری, اس میں سے اسباق اخذ کر لیں گے, تو یقین کریں پھر اگلے جو پارے ہیں the next 27+ they will be easy for us. اس میں آپ کو احکام بھی ملیں گے, اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت, رسالت, توحید, آخرت, مضامین سے بھرا ہوا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس میں مضامین کیا ہیں اور ہم کیسے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہماری نظر ایک مضامین پر ہے, اور جیسے ہی میں یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ایپ جو بنائی ہے الفلاح منزل نے. آپ میں سے کس کس نے ڈاؤن لوڈ کی ہے ایزی قرآن اسٹڈی؟ آپ نے کیا یا نہیں کیا ابھی تک؟ جی سر کی ہے. Yes, sir. یوز بھی کیا ہے تھوڑی ساری؟ جی سر. اچھا, اس کو کریں لیٹسٹ اپڈیٹ اس کا جو آیا ہے ابھی, اس آپ اپڈیٹ بھی کریں ایپ. اور دیکھیں یہ ایپ بنائی گئی ہے اسپیسیفکلی فار یوز آپ اسٹوڈنٹس کے لیے. یعنی ویسے تو سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے یوز نہیں کی اور جنہوں نے کی ہے ان دونوں کے لیے میں آپ کو ایک ون ایسپیکٹ آف دا ایپ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اور شہزاد صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ آپ گروپ پر شیئر کریں کہ کیونکہ QC6 کو سب سے زیادہ فائدہ ہے اس ایپ. وہ کیسے فائدہ ہے کہ اس ایپ میں ظاہری بات ہے جب آپ ایپ کو پہلا سٹیپ کریں گے تو قرآن کے صفحات کھل جائیں گے, اور جب صفحات کھل جائیں گے تو اس میں کسی بھی لفظ پر اپنی فنگر ٹیپ کریں گے تو اس لفظ کا روٹ لیٹر سامنے آ جائے گا لکھا ہوا رائٹ آن دا اسکرین. ٹیپ کرنے سے اس کا معنی ایز یوزڈ ان دا ٹیکسٹ آ جائے گا, اور اس پر تیسری بنی ہوگی ویو ڈیٹیل. اس کو ٹیپ کریں گے تو گیس کیا آ جائے گا, اس لفظ کا گرامر ٹیبل آ جائے گا. امیزنگ isn't it؟ یعنی آپ پڑھتے ہیں اگر الف لام میم ذالک الکتاب, کتاب پہ کلک کریں گے
تو لکھا آئے گا کاف تا با، روٹ لیٹر ہے، اور کتاب کا ترجمہ لکھا آئے گا کتاب یا قرآن. اور ویو ڈیٹیل کریں گے تو کتاب جس گرامر ٹیبل سے نکلی ہے وہ گرامر ٹیبل آ جائے گا. اب obviously اگرچہ آپ QC5 تک پہنچ چکے ہیں بٹ آئی ایم شیور موسٹ آف یو ڈو ناٹ نو کہ کتاب جو ہے کس گرامر ٹیبل سے نکلی ہے. کیا کسی کو اندازہ ہے یا گیس کر سکتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں کون سا گرامر ٹیبل، تو آپ نے پڑھا ہے فتح، نصرہ، ضربہ، سمع، پھر آپ نے پڑھے ہیں مزید فی کے ٹیبلز پڑھے ہیں، پھر آپ نے پڑھے ہیں مزید فی کے، اور کرومہ بھی پڑھ چکے ہیں آپ. تو ان میں سے سب تمام ٹیبلز میں سے کس ٹیبل میں سے کتاب کا لفظ اخذ ہوا ہے؟ نصرہ. اچھا، ویری گڈ گیس. کہ جب آپ کو نہ پتا ہو گیس کرنا ہو تو نصرہ سے موسٹ آف دا وربز آئے ہیں. بٹ نوید بھائی آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز این انٹیلیجنٹ. دراباز سے نہیں ہے تو نصرہ سے. بٹ ہاؤ وڈ یو نو؟ ون ویز کہ جب آپ ایپ ہماری QC یہ ایزی قرآن ایپ پہ جب آپ کلک کریں گے کتاب کے اوپر اور جو ڈیٹیل پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ جو ٹیبل لکھا ہوا آئے گا نا، وہ لکھا ہوگا کتابہ، کتبو، کتبتا، کتبتو، کتبتم، کتبنا، یکتبو، یکتبونا، اکتب، کاتب، مکتوب. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ تو ٹیبل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کتابہ یکتبو ٹیبل QC1 سے QC5 تک کسی کورس میں آیا ہے نوید بھائی؟ نہیں آیا. لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ ایسا ٹیبل ہم نے کوئی پڑھا ہوا ہے اور آپ لوگ گیس کرنا چاہ رہے ہیں نصرہ سے. تو آپ اس کو کلک کریں گے ٹیبل کو ونس اگین تو پتہ کیا اسکرین کھلے گی؟ جو آپ کی QC1 کی اسکرین آتی ہے نصرہ کا ٹیبل سامنے آ جائے گا. نصرہ، نصرو، نصرتا. تو آپ کی ساری میموری جو یعنی اٹیچ ہو جائے گی. اچھا یہ کتبہ نصرہ ایک جیسا ہے. اینڈ آف سٹوری. اب کتبہ آپ کی ووکیبلری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایڈ ہو گیا. تو isn't it an amazing app especially for those جنہوں نے QC1 سے QC5 تک یہ پڑھا ہے TPI کورس. تو یہ تھا ایک انٹروڈکشن کہ اس ایپ کو ضرور یوز کریں. آئیے مضامین کو دیکھتے ہیں. QC2 میں ہم نے جب شروع کیا سورۃ البقرہ سے تو ہم نے کہا کہ اس میں سب سے پہلا مضمون ہدایت ہے اور ہدایت ہی ہماری ضرورت ہے. پانچوں وقت نماز میں ہم ہدایت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقین کو. کس کو نہیں ملتی؟ کافرین اور منافقین کو. اور قرآن کی دعوت کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے قرآن کی دعوت. اگر دعوت ہے تو یہ دعوت کس نے دینی ہے تمام لوگوں کو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کا کام ہے؟ کون دعوت دے گا؟ کوئی گورنمنٹ کا یہ کام ہے وہ جا کے دعوت کہیں دے رہی ہے یا کوئی محلے کے آپ کے مسجد میں دعوت دی جا رہی ہے؟ کہاں دعوت دی جا رہی ہے قرآن کی؟ کہیں دی جا رہی ہے؟ I want to know. آپ کے آفس میں دی جا رہی ہے؟ آپ کی جاب پہ دی جا رہی ہے؟ کہاں دی جا رہی ہے؟ سر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعوت دے. ہم سب کرتے ہم سب کا کام ہے. لیکن کہاں دعوت دی جا رہی ہے؟ اپنے ارد گرد دیکھیں اپنا انوائرمنٹ. آپ لوگ کام پہ جاتے ہیں، بس میں جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کہاں پہ دعوت دی جا رہی ہوتی ہے؟ کون دے رہا ہے؟ دے رہے ہوتے ہیں. مسجد. ڈاکٹر موجود ہے وہ آپ کو جو ہے دوائی دے رہا ہے. لائر موجود ہے آپ کو لیگل ہیلپ کر رہا ہے. عالم دیتا ہے. عالم کون سا عالم دعوت دے رہا ہے قرآن کی؟ کیا موجود ہے؟ اگر ایک شخص آپ صبح اٹھتی ہیں آپ کہتی ہیں آپ میں قرآن سیکھنا چاہتی ہوں تو کس کے پاس جائیں گے؟ کوئی اسکول ہے جہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ آپ آ کر قرآن کو سیکھیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے؟ There is a gap. There is a gap. There is a big gap. آپ کو کوئی اگر بھیجے گا کسی آپ مدرسے میں جائیں 8 سال لگا کر آپ کہیں گے یار 8 سال میں جا کر کیا کروں گا اور کیا پڑھوں گا؟ Literally there is a very big gap. اس گیپ کو کون فل کرے گا؟ یہ آپ نے کرنا ہے. ہم سب نے. You need to realize your responsibility کہ میں کیسے اس دعوت کا حصہ بنوں. دیکھیں there are only 2 ways live this life. یعنی یا آپ دوسروں کو دعوت دیں گے یا آپ دوسروں کی قبول کریں گے. You are either an influencer or you get influenced by others. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لائف میں کہ میں نے کون سا رول کرنا ہے. کیا میں نے دوسروں کو فالو کرنا ہے یا میں نے دوسروں کو کہنا ہے کہ آپ کو وہ فالو کریں in terms of guidance. So I think it should be another milestone in your life کہ ہم نے اب we want to be part of that chain جس میں ہم نے یہ بات آگے پہنچانی ہے. تو ہدایت وہ ہے جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقین کو.
اور متقین کی کیا صفات ہیں, and the story goes on and on. آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت ملی QC2 میں. پھر بنی اسرائیل کے متعلق ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں, QC3 میں بھی پڑھا, QC4 میں بھی پڑھا, اور آگے بھی ہم پڑھیں گے. QC5 میں بھی پڑھا, کچھ نہ کچھ QC6 میں بھی ہم پڑھیں گے. تو بنی اسرائیل کی امپورٹنس کیا ہے, ہمیں پتہ چلا کہ ہماری جیسی ایک پہلے امت تھی, اس کو امت کی لیڈرشپ ملی, امامت ملی, ان کو ہدایت ملی, انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی. کیا مطلب ہے قدر نہیں کی؟ ایگزیکٹلی وہی مطلب ہے جو ہم آج قرآن کی قدر نہیں کر رہے. ہم نے پشت پیچھے اس کو پھینک دیا. وی ڈو ناٹ یوز اٹ ان ڈے ٹو ڈے لائف. نہ اس کو ہم سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں, اور ساری زندگی گزر جاتی ہے. وی جسٹ لیو بائی. جب شادیاں ہوتی ہیں تو قرآن نظر آتا ہے سر کے اوپر سے گزارنے کے لیے, فوتگی ہوتی ہے تو ہم بلا لیتے ہیں مدرسے کے بچوں کو پڑھنے کے لیے. اور میرا خیال ہے قرآن کا رول بہت ہی لمیٹڈ رہ گیا ہے, کہیں اگر ہے تو چند لوگوں میں ہے, آپ جیسے لوگوں میں. سو لیٹس گیٹ دس امپورٹنس کہ یہ امت جو ہے اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے, بلکہ ہو رہا ہے. سو یہ QC4-5 کا مضمون ہے. اور اب آ جاتے ہیں QC6 میں. مضمون عقائد اور احکام کے متعلق آئے گا, اور بڑے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن نے کیا کیا چیزیں جو ہے کس انداز میں ہمیں بتائیں. ہم نے شہادت دینی ہے. بڑا انٹرسٹنگ یہ بھی ایسپیکٹ ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو دین ملا تو تم نے اس کا کیا کیا. یو ول بی آسکڈ. شہادت دینی پڑے گی باقی لوگوں پر, اور ہم پر شہادت دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تعویل قبلہ کا ذکر آئے گا, نماز, صبر, جہاد, توحید, رزق کے حلال اور حرام, قصاص, وصیت, روزہ, قتال, جہاد, سون, انفاق فی سبیل اللہ. یہ تمام لیسنز ہمارے دیکھیں 23 سے 27, یہ ایک یعنی 5 پیجز ہو گئے, +5 تو 20 پیجز کا بنے گا ایک ٹوٹل جز 2, اور اس میں احکام ہے اور بہت سے احکام, اینڈ دین another half a جز جس میں اور احکام ہیں. تو صفحات کی ترتیب کے مطابق ہم تقریباً پیج 50 تک کمپلیٹ کریں گے QC6 میں انشاءاللہ. It will take a good 6 months. لیکن اس 6 months کے بعد جب آپ QC7 جوائن کریں گے تو you will be at another level انشاءاللہ. اور وہ لیول جو ہے اس کے اندر you can say کہ you will be at least be able to understand جو باریکیاں ہیں قرآن کریم کی, اس کے صرف کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کے ناف کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس کے بلاغہ کے پوائنٹ آف ویو سے. اب یہ ٹرمینالوجی میں ہم آ گئے. QC6 وہ پہلا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کی جائے گی. کسی حد تک QC5 میں آپ نے دیکھی ہے, لیکن اب یہاں پہ ہم جو اب جوڑیوں کی بات کرتے تھے QC5 میں, یہاں پر ان جوڑیوں کے نام آ جائیں گے. یہاں پر ہم جو مشکل اصطلاحات تھی, ٹرمینالوجی تھی, اب ہمیں وہ ٹرمینالوجی مشکل نہیں لگے گی. کیوں نہیں لگے گی؟ کیونکہ یہ ٹرمینالوجی کے جو الفاظ ہیں انہی گرامر ٹیبلز میں سے نکلے ہوئے ہیں. انٹرسٹنگلی جب آپ کو ٹرمینالوجی کا جب کوئی عربک اصطلاح کا لفظ دیکھیں گے تو وہ ہم ٹریس بیک کریں گے ٹو این ایکچوئل گرامر ٹیبل. تو چونکہ آپ کا وہ آپ کے فیملیرٹی ڈومین میں ہوگی تو یو ول ناٹ فیل کہ یہ کوئی فورن ٹرمز ہیں. تو دس از اندر بگ اچیومنٹ ایٹ QC5 لیول. تو آئیے کورس 6 کے مقاصد آبجیکٹیو سے بات کرتے ہیں. پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کمپلیٹ سورۃ البقرہ آیات نمبر 142 سے 286 تک انشاءاللہ 6 months پلس. شہزاد صاحب ایکچوئل آپ شیئر کر سکتے ہیں پچھلے کلاس کا لیسن پلان, سو ان کو آئیڈیا ہو جائے. اس کے بعد قرآن کریم کے مزید الفاظ سیکھنا. یاد رکھیں قرآن کریم کی ایک لائن میں 9 الفاظ ہیں, اور آلریڈی آپ اس میں سے 8 الفاظ اوسطاً جانتے ہیں آن ایوریج. تو اب جو باقی 1 word پر لائن رہ گیا ہے, that translates into how many words of Quran? Can anybody tell me? اگر آپ کو 8 words پر لائن آ گئے ہیں تو کتنے نیو ورڈز رہ گئے ہیں قرآن میں؟ 600. نہیں 600 تو پیجز ہیں. ہر لائن میں اگر 1 نیو ورڈ ہو آپ کے پاس, ہر لائن میں 1 نیو ورڈ, تو کتنی لائنز ہیں قرآن میں؟ ایک پیج پہ کتنی لائنز ہیں؟ تو QC1 پر آ گئے ہیں.
15 15 اور کتنے پیجز ہیں approximately 9,000 بالکل صحیح کہا بھائی نے. تو 9,000 نیو ورڈز ہیں جو کہ ہماری ووکیبلری میں نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے اب 9,000 سے کم رہ گئے ہوں, بٹ certainly not more than. So 9,000 is not a lot of words. الحمدللہ. So this is یہ ادھر ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. الفاظ اور معنی کو سیکھنے کے لیے وہی پوائنٹرز اینڈ فریزز, اشارات اور فکرے استعمال کریں گے. قرآن کریم کی تعلیمات کو زندگی میں لانے کا وہی فارمولا کون سا؟ سب سے پہلے مطالعہ کریں گے, غور و فکر کریں گے, احساس اور جذبات کے ذریعے. اور ہم کیا کریں گے؟ ہم دعا, احتساب, پلان اور تبلیغ کے ذریعے قرآن کی تعلیمات کو زندگی میں لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ صرف اور نحو کی بنیادی اصطلاحات کو سمجھنا, اور بائی ناؤ یہ QC6 سے پتہ چل جائے گا کہ صرف سے مراد ہماری کیا ہے, نحو سے کیا مراد ہے, آج ہم انٹرو میں دیکھ بھی لیتے ہیں, اور بلاغہ سے کیا مراد ہے. قرآنی الفاظ کی نحوی اور صرفی تشریح یہ ہمارا نیکسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے. اور قرآنی آیات کے پیغام پر تدبر اور تذکر QC6 کے مقاصد ہیں. آئیے, جب ہم صرف کہتے ہیں تو صرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا, یعنی یہ فا عین لام کو پھیر کے نئے لفظ بنا لینا. کیا بن سکتا ہے؟ دیکھیں, اس سے بن سکتا ہے فاعل بھی بن سکتا ہے لفظ, اور مفعول بھی اسی سے بنتا ہے, اور فعلتم اور فعال اور افعل اینڈ سو آن. تو یہ ہمارا کہلائے گا مادہ سے الفاظ تک جانے کا جو سفر ہے وہ ہے صرف. اور نحو کیا ہے؟ ان الفاظ کو جو ہم نے صرف کے ذریعے بنائے ہیں ایک خاص انداز میں جوڑ کر ان کے جملے بنانا. تو ہم نے جوڑیاں سیکھی تھیں QC5 میں. ان جوڑیوں کو صحیح انداز میں اکٹھا کر کے جملے میں جب ہم بنائیں گے تو جملہ جو بنے گا جن رولز کے تحت بنے گا ان رولز کو کہتے ہیں نحو. So now means grammatical rules of making sensible sentences, کہ کیسے جملہ ایک کنسٹرکٹ ہوتا ہے جو آپ میں ایک میننگ فل معنی دیتا ہے. البیت کبیرن کا مطلب ہے گھر بڑا ہے. تو اگر میں صرف بیتن کبیرن کہوں تو آپ نے QC5 میں یہ 4 میں پڑھا ہے. بیتن کبیرن کا مطلب ہے کہ ایسا گھر جو بڑا ہے, لیکن بڑا گھر ہے جملہ نہیں, وہ جوڑی ہے. جوڑی میں اور جملے میں بڑا فرق ہے. جوڑی جو ہے مکمل معنی نہیں دیتی, جبکہ جملہ جو ہے وہ پورا معنی دیتا ہے. تو ہم جوڑیوں سے نکل کر جملے پہ آئیں گے QC6 میں, اور ہم سیکھیں گے جوڑیوں کو اصطلاحاً ان کے معنی کیا ہیں, ان کے رولز کیا ہیں جوڑیاں بنانے کے, یہ بھی ہم سیکھیں گے. اور جو مین بات نحو میں ڈسکس کریں گے کہ جو عربی الفاظ کے آخر میں جو تبدیلی آتی ہے, آخر میں تبدیلیاں پہلے دیکھ چکے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی عامل کی وجہ سے, عامل ایک ورب بھی ہو سکتا ہے, ورب بھی جو ہے اپنے ساتھ جو نیکسٹ اس کا جو لفظ ہے فاعل ہو گیا یا جو بھی ورڈ ہے اس ورڈ کو وہ ایک سرٹن اینڈنگ دیتا ہے, مفعول کو سرٹن اینڈنگ دیتا ہے. تو یہ سارے جو پریکٹس ہماری ہے یہ اینڈنگز پر کانسنٹریٹ کرتی ہے, اور اینڈنگز چینج ہونے سے الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں. آج ہم وہ بات ڈسکس کریں گے QC6 آنورڈز کہ ہم مسلمن, مسلمن اور مسلمین میں فرق کیا ہے. تینوں مسلمان ہیں, لیکن ان کی آخری حرکات جب چینج ہوتی ہیں تو یہ مختلف معنی دیتا ہے اسی جملے میں. مسلمون کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے, اپنا رول بدل دیتا ہے سینٹینس میں. تو دس از دیٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ نحو کا, جو ہم اس کی اینڈنگز کو پہچانیں گے اور اس کے بدلنے سے معنوں میں کیا فرق آتا ہے. اور اینڈنگز کیا ہیں؟ عام اسم کی اینڈنگز مسلمن, مسلمان, مسلمین. دس از دا کرکس آف نحو. اور کئی ایسے ہیں جن کو اسماء خمسہ کہا, ٹرمینالوجی آپ نے شاید سنی ہو, کہ ایسے ناؤنس جن کے آخر میں واو جو ہے وہ, اب دیکھیں اس کو جو پیش والے یا آپ کہہ لیں جو پہلے والی کنڈیشن ہے جس کو ہم انگلی کا اشارہ یہ کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں رفع حالت, مرفوع. تو ابو جو ہے اس میں واو مرفوع کی نشانی ہے. ابراہیم غیر منصرف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیسے ہیں, اس میں دیکھیں ابراہیمن نہیں آیا, ابراہیم آیا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن پہ چینج تو آتی ہی نہیں ہے, لیکن وہ اپنے استعمال کے مطابق مرفوع ہوتے ہیں. شروع میں جملے کے آتے ہیں ہاذا,
اور کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں ان کا اعراب ہم جو اس کا جو تشکیل اینڈ میں جو اس کی جو اینڈنگز ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں. اب موسیٰ کے آخر میں یا اور یہاں پر ہمیں کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی, چھپی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ہم نے کہا ہر لفظ کی ہر اسم کی 3 کنڈیشن ضروری ہیں, مرفوع منصوب اور مجرور, مرفوع منصوب مجرور, مرفوع منصوب مجرور. تو موسیٰ کے کیس میں تینوں حالتیں چھپی ہوئی ہیں, اور تینوں حالتوں میں مرفوع بھی موسیٰ کو ایسے لکھیں گے, منصوب کو بھی ایسے لکھیں گے, اور مجرور کو بھی ایسے لکھیں گے. تو پہچانیں گے کیسے؟ سینٹنس کنسٹرکشن سے. لیکن یہ سلائیڈ آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے آپ کے چیلنجز کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ مرفوع ہے تو اس مرفوع کی کوئی اینڈنگ ہوگی, وہ علامت ہوگی جو بتائی گئی یہ مرفوع ہے. منصوب کی اپنی علامات ہیں اور مجرور کی اپنی علامات ہیں. تو these are different ways of representing مرفوع, different ways of representing منصوب, and different ways of representing مجرور. تو interesting concepts ہیں, they get even more interesting. اسی طرح اللہ غفور, یہ والا ہمارا تھا مرفوع کا پیٹرن. ان آ جائے تو ان اللہ غفور, کانا کے ساتھ آ جائے کان اللہ غفورا, خلق اللہ الارض. تو شروع میں آپ کو ڈائریکٹ ضرورت ہے, بعد میں آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی اشاروں کی انشاءاللہ. اب یہ دیکھیے 4 قسم کے ہم نے جوڑیاں پڑھی. ان 4 جوڑیوں کو ہم اسپیشل نام دیں گے, جس طرح حروف جار مجرور اس جوڑی کا نام ہم رکھیں گے, حرف جر کے ساتھ یہ بنتی ہے. اور جار جو ہے جتنی بھی اصطلاحات آئیں گی ہم کہیں گے جار کہاں سے عربی میں آیا, تو ہمیں یاد آئے گا کہ یہ QC2 کی نالج ہے. انٹرسٹنگ. نوید بھائی بتا سکتے ہیں QC2 کی نالج کیسے؟ جارن, ایسا کوئی لفظ ہم نے پڑھا تھا کہیں پہ؟ کہیں ہمارے ووکیبلری میں جارن جیسا کوئی لفظ ہے؟ وہ کہاں سے آیا, کس فعل سے بنا؟ تو ظنّا, گڈ, ویری گڈ, ظنّا یا ظنّو, رائٹ, ظنّا کا جار, یہ کیا جرّا یا جرّو, کھینچنا. تو اب آپ کا جار جو ہے آپ کے لیے رہے گا ہی نہیں مشکل. تو ان ادر ورڈز جب بھی کوئی اصطلاح آئے گی تو آپ کو شہزاد صاحب جو ہے نا گرامر ٹیبل دکھا دیں گے کہ جی یہاں سے آیا تھا, تو آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے الفاظ. فی الارض میں فی کے بعد جب آتا ہے تو مجرور حالت بنتی ہے. بیتن کبیرن, ذالک البیت, یہ اشارہ والا جوڑی ہے. اور بیت اللہ تعلق والی جوڑی, اس کا نام مضاف مضاف الیہ ہے. یہ نئے ٹرمز ہیں جو آپ سیکھیں گے. تو فی الارض, ذالک البیت, کسی طرف اشارہ کرنا, ٹھیک ہے, ایک اشارے کے لیے لفظ ہے اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ. پھر یہ جس میں صفہ اور موصوف, یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے, یا نعت یا منعوت. یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ ٹرمینالوجی ان QC6. تو کیا پڑھیں گے ہم؟ اسم کی تفصیلات پڑھیں گے. جب بھی اسم ہمارے سامنے آئے گا ہم کہیں گے اسم کے اندر 4 خوبیاں ہوتی ہیں. کیا اس میں خوبیاں ہیں؟ جنس, جنس مذکر ہے یا مؤنث ہے, عدد واحد ہے یا جمع ہے, وسعت معرفہ ہے. اینڈنگ سے مراد کیا ہے کہ اس کی 4 پاسبل اینڈنگز ہے. تو وہ اس کی اینڈنگز جو ہے نا اس میں تینوں اینڈنگز اس کی آتی ہیں. تو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے مختلف اسم کے بارے میں, اسم کی تفصیلات, اسماء مشتقات جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں QC1 سے QC5, ان کو ریوائز کریں گے. اسم صفہ, اسم تفضیل, اسم مبالغہ, اسم مکان, اسم زمان, اسم کے اعراب ہم پڑھیں گے. مرفوعات, منصوبات, مجرورات, کون کون سی چیزیں مرفوع ہوتی ہیں. مثلا فاعل مرفوع ہوتا ہے, نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہم اس انداز میں پڑھیں گے. فعل کی اقسام, ثلاثی مجرد کے ٹیبل, مزید فی کے ٹیبل, سب ریوائز ہوں گے. پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہم پڑھیں گے افعال کی خاصیت, کہ یہی روٹ لیٹرز اگر فعل ثلاثی مجرد میں استعمال ہوگا تو معنی کچھ اور ہوگا. مثلا نزلہ, وہ اترا. یہی جب استعمال ہوگا مزید فی میں, انزلہ, تو اس نے اتارا, یا نزلہ, تو بتدریج نے اتارا. تو ہم اس کو مختلف انداز میں سیکھیں گے. اور پھر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ لازم و متعدی کا ڈفرنس. یہ جو ہم بات کرتے تھے نا کہ صابر
اس کے بعد ڈیش. تو یہ بھی معمہ حل ہوگا ہمارا QC6 میں کہ لازم اور متعدی وہ افعال جن کا کسی اور پہ اثر نہیں پڑتا وہ لازم ہے, متعدی وہ جن کا اثر پڑتا ہے. سو یہ بھی ہم سیکھیں گے, یہ کچھ سیکھا بھی ہم نے ہے. اعادہ کریں گے فعل کے اعراب کا, معرب, مبنی, یہ چیزیں ہماری ٹیکنیکل, منصرف, غیر منصرف ہم سیکھیں گے. تو ابھی کے لیے صرف آپ کو اور یہ اعادہ ہوگا, اور پھر مرکبات, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ, جملہ شرطیہ, یہ ساری نالج جو ہے نا انشاءاللہ اکٹھی پڑھیں گے ہم. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, تھوڑا سا آپ کور کر سکتے ہیں QC6 کا. اگر ہم چاہیں کہ ایک اوور ویو لے لیں کہ کس انداز میں ہم پڑھیں گے. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے یا تھک گئے ہیں؟ No, sir. نہیں نہیں سر. اچھا چلیں, بڑی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. ایکچولی ٹائم تھوڑا سا رہ گیا, تو ہم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذرا شارٹ فارم میں کرتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ آیات دیکھیں گے. تو یہ پہلا صفحہ ہے آپ کا آفٹر QC5, آیت نمبر 142 سے. تو پہلے آیات کو پڑھا جائے گا. پڑھنے کے بعد ہمارا شروع میں پہلا لیسن یہ ہے کہ ہم اس میں سے آئیڈینٹیفائی کریں اسم, اور اسم کی پہ ہم دیکھیں کہ جی اس پہ اسم کی کیا علامت ہے. جیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے, مثلا ال سے پتہ چل رہا ہے, یا اس میں کوئی اور یہ علامت ہے, کسی کا نام ہے, یا کوئی جگہ کا نام ہے ایٹسیٹرا, تو پتہ چلے گا کوئی صفہ ہے, تب پتہ چلے گا اسم ہے. اور پھر اس کی جو 4 خصوصیات تھیں وہ چاروں ہم دیکھیں, اس کا جنس کیا ہے, عدد کیا ہے, وسعت کیا ہے, اعراب. تو جس طرح کہ یہاں پہ ایک کلر کوڈنگ ہوئی ہے, یہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گی کہ جتنے بھی افعال ہیں ان کو ریڈ کلر دیا گیا ہے, جو افعال ہیں ان کو گرین کلر دیا گیا ہے, جو مفعول بھی ہیں ان کو پنک, یہ کون سا کلر ہے, یہ پنک کی طرح ہی ہے, یہ پرپل ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, پنک کلر دیا ہوا ہے. جو بلو ہے یہ اسم ہے, ڈارک بلو ہے تو یہ اس کے ساتھ اس کی صفہ ہے. تو یہ دیکھیں تقریباً یہ والے کلر کیا یوز ہوئے, تو وہ ہمیں ہیلپ کریں گے. اور پھر ہمیں پتہ یہ ہے کہ کون کون سے جو گرامر میں الفاظ ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں, کون سے منصوب ہوتے ہیں. تو اٹ ول ہیلپ اس آئیڈینٹیفائی. یہی ہماری ایکچولی ہمارا چیلنج ہے کہ ہمیں ہم لفظ کو دیکھیں گے جیسے صفحا کو دیکھا. اب ہم صفحا کو کریں گے, ٹرائی آؤٹ کریں گے کہ صفحا, الصفحاء اگر اسم ہے تو اسم کی علامت اس میں ال ہے. اس کے بعد یہ مذکر ہے, یہ جمع ہے, اگر جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہے. یہ ہم نے اگر نہیں پڑھی تو ہم پڑھیں گے صفیحن, یا بتائی جائے گی کلاس میں کہ واحد یا جمع کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ, کیونکہ ال لگا ہوا ہے تو معرفہ ہے. یہ مرفوع ہے, یہ مرفوع کیوں ہے, کیونکہ یہ فاعل ہے. یہ کس کا فاعل ہے, یقولو کا. فعل کے بعد اس کا فاعل آتا ہے. پھر دیکھیے من الناس, ناس بھی جو ہے یہ بھی اسم ہے, اور اس کی بھی نشانی الف لام ہے. مذکر ہے, یہ بھی جمع ہے, معرفہ ہے, اور یہ مجرور ہے. تو ہم کوشچن کریں گے اگر مجرور ہے تو مجرور کی علامت کیا ہے, کسرہ ہے, زیر ہے. اور وجہ کیا ہے مجرور ہونے کی, کیونکہ یہ من الناس جار مجرور ہے, یہ حرف جر کے بعد آیا ہے. تو اس انداز میں ہم ایک ایک لفظ کو چیک آؤٹ کریں گے کہ یہ کیسے آئے ہیں, اور ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. جس طرح اب آ گیا قبلہ, تو اب قبلہ جو ہے, اب قبلتہم یہ بھی ایک جوڑی ہے, تو ہم جوڑی کے بعد یہ بھی ٹھہر کے کریں گے. تو اور یہ تعلق کی جوڑی ہے, لیکن مؤنث ہے اس لیے ہے کہ اس پہ آخر میں تا آ گیا. یہ واحد ہے, یہ معرفہ ہے. یہ معرفہ کیوں ہے, آپ نے بھی شاید پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. جب آپ تعلق کی جوڑی بناتے ہیں تو تعلق کی جوڑی میں دوسرا ایسا ہو جو اگر معرفہ ہو تو پھر پہلا ایسا جو ہے نا جوڑی کا وہ بھی معرفہ کہلاتا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ جوڑی کے اندر پہلے ایسے پہ الف لام نہیں لگ سکتا, رائٹ. لیکن اس کا جو معرفہ ہونا وہ اس کا سیکنڈ ایسا کمپوننٹ بتاتا ہے, جو اس کا تعلق کی جوڑی کا دوسرا حصہ جس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں جوڑیوں پہ. تو اب یہ 4 قسم کی جوڑیاں ہیں, تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جی اس میں سے
جار مجرور والی جوڑی کون سی ہے؟ تو دیکھیں من الناس جار مجرور والی ہے، ان قبلتی جار مجرور والی ہے، تو علیہا جار مجرور والی ہے. تو isn't it interesting کہ آپ قرآن کے الفاظ میں سے للہ ہی ہے اور تلاش کر سکیں گے خود. الی صراطن یہ بھی تو ہے، اس کو انہوں نے نہیں کیا لگایا الی صراطن، یہ بھی جار مجرور والی جوڑی ہے. اور اچھا اب تو ہم اس کے اندر اور جوڑیاں بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. فی الحال تو ہم علیکم، علی الناس، علیہا، علی عقیبئی، بالناس، تو ہم جار مجرور کی جوڑیاں الگ سیکھیں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں صفہ کی جوڑی. صفہ کی جوڑیاں دیکھیں صراطم مستقیم، چاروں پیٹرن پہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتی ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں پہ کوآرڈینیٹ کر رہی ہے. دیکھیں یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے، اس پہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہے، یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں. تو امتا وسطا یہ بھی جوڑی جو ہے صفہ کی ہے اور آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہی ہے. اگرچہ آپ کو امتن کے آخر میں تا نظر آ رہا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں مونس کی نشانی ہے، لیکن وسطا میں تا نظر نہیں آ رہا. لیکن وسطا ایسا لفظ ہے جس کو ہم مصدر کے معنی میں لیتے ہیں. تو مصدر کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، دونوں مذکر بھی اور مؤنث دونوں اسی مصدر کے ذریعے بتاتے ہیں بغیر تا لگائے. تو دس از اے کی پوائنٹ. اسی طرح آپ آگے نیکسٹ چلتے ہیں تو ہم تعلق کی جوڑیاں دیکھتے ہیں. قبلتہم، ایمانکم، عقیبئی ہی. دیکھیں عقیبئی ہی جو ہے یہ ایک چیلنجنگ ورڈ ہوگا کہ یہ کیسے بنا یہ. تو یہ ہم سیکھیں گے. QC6 کب شروع ہو رہا ہے؟ دسمبر میں. تو انفارچونیٹلی ہمیں 4-5 مہینے کا گیپ ہے. تو امید ہے کہ آپ اس گیپ کا فائدہ اٹھا کر ابھی سے انفارملی پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں گے. یا تو QC5 دوبارہ آپ انرول ہو کر پکا کریں، یا QC6 میں ایز آبزرور آپ I don't know if it's a good idea. اس کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے شہزاد صاحب، یا کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ یہ بھول نہ جائیں QC1 سے QC5. تو آئیے بیک سمری پر آتے ہیں. ہمارے پاس we have just enough time میرا خیال ہے. تو انیشیل انٹیک تھا، جینٹس تھے 10 فائنل جس میں سے 9 نے کمپلیٹ کیا، اور لیڈیز 26 میں سے 21. تو الحمدللہ 30 اسٹوڈنٹس نے کمپلیٹ کیا، اور جینٹس میں 9 میں سے 8 نے ایکسلنس لیا. تو کیا پرسنٹیج بنی ہے؟ یہ پرسنٹیج بنی 1/8 of 9. That's almost 90%. جبکہ لیڈیز میں 17 out of 21 81. تو شہزاد صاحب کون جیتا ایکسلنٹ کے گریڈ میں، جینٹس یا لیڈیز؟ سر جیتے تو سر یہ ان کو جیتنے میں کبھی کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ جینٹس جو ہے نا وہ آؤٹ شائن کرتے ہیں، لیکن کیونکہ 9 تھے تو 8 کے آگے 90+. تو لیڈیز میں 17 out of 21 is not bad, it's pretty good. تو but anyway the result is excellent. تو credit goes to also to شہزاد صاحب. تو پہلے ہم لیڈی سائڈ کو دیکھ لیتے ہیں. تو سسٹر صدف شہین نے پارٹیسپیشن کمپلیٹ کی، اور سسٹر سبین ملک نے C یعنی 70+. اور میرٹ پہ سسٹر فرخندہ، سسٹر رابعہ، سسٹر نفیسہ اور سسٹر نصرت یاسین کے 70 and 80. اب آ جاتے ہیں ایکسلنس پہ. سسٹر سلمہ منظور، سسٹر راشدہ، سسٹر نوشابہ، سسٹر نجف، ڈاکٹر امرین، سسٹر سدرا. لیکن پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہیں، 97% تک آگے. اور پھر پوزیشنز میں سسٹر نازیہ کمل، ڈاکٹر سائرہ اینڈ ڈاکٹر راہیلہ رفت کے 98% پہ ٹائٹ پوزیشن ہے فور 3rd. اس کا مطلب بہت ہی کلوز ہے. دیکھیں سسٹر سدرا کے بھی 97 تھے، تو ان کو بھی 98 ہی کر دیتے شہزاد صاحب. تو اینی وے یہ 98% پہ 3rd 3 ٹائی ہوئے ہیں فور 3rd پوزیشن. اور 99 تو کمال ہو گیا. 5 have tied at 99. تو یہ ایک نمبر کاٹنا تو بڑی زیادتی ہے شہزاد صاحب.
تو میں تو ان کو 100 ہی تصور کروں گا. سسٹر سمیرہ, سسٹر اسما, سسٹر رانیہ, سسٹر فوزیہ, سسٹر ام کلثوم. اچھا ویسے جینٹس سائٹ پر اتنے اچھے نمبر نہیں ہے, ویسے ہیں تو ان کی ایکسلنس زیادہ, لیکن اتنے زیادہ 99. اس کا مطلب 100 بھی کسی کی آئے ہیں شہزاد صاحب؟ جی سر. حمیرہ ابصر and Dr. Saima Farooq and Sister Hasina Bibi. تو یہ تو آئی تھنک موقع ہے ان تینوں سے کامنٹس لینے کا. ہاؤ ڈو یو فیل؟ سسٹر حمیرہ ہے ہمارے ساتھ آج؟ السلام علیکم. یس سر. سسٹر ہاؤ ڈو یو فیل؟ 100% کیسے لیا آپ نے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. سر اللہ کا شکر ہے, بس یہ آپ لوگوں کی ہی محنتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایفرٹس کرنے کی طرف جو قرآن سے تعلق جوڑا ہے نا سر, وہ اس میں آپ کا اور سر شہزاد کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ پہلے کبھی بھی قرآن سے اتنی انسیت محسوس نہیں ہوئی. اور سچ بتاؤں تو مجھے تو لگتا تھا ایک اوبلیگیشن ہے کہ بس قرآن پڑھنا ہے, لیکن اب سچ مچ میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت ہوگی اور ہر وقت بس دل چاہتا ہے کہ قرآن کو چھوڑا نہ جائے, کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور پڑھا جائے. اور بس اللہ تعالیٰ استقامت دیں الحمدللہ. اور بہت سر آپ لوگوں کا جزاکم اللہ خیر سر, آپ کا, سر شہزاد کا, آپ کی پوری ٹیم کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں جزائے خیر اور بہت ساری برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر, ویل ڈن. اچھا شہزاد صاحب آپ ذرا کنٹینیو کریں گے؟ I have somebody that I have to look at. شہزاد صاحب جی سر. جی ٹھیک ہے. سر ارشد ہمارے ساتھ ابھی ہے سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, یا وہ لیو کر گئی کلاس؟ بات نہیں ہوتی نا جی. سسٹر I will be back in 5 minutes. آپ کنٹینیو کریں. سر بس میرے جو والد صاحب ہیں سراج المنیر, وہ آپ کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ ساتھ ہی ہیں میرے, وہ آپ کو اپنا سلام دے رہے ہیں سر. آپ ان کو جانتے بھی ہیں سر؟ آپ جی میں بہت اچھا طرح جانتا ہوں, میرے تو بہت ہی محسن ہیں اور بڑی اچھی اچھی کتابیں بھی ہمیں دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر, آپ نے جو ہے نا جو کرنا تھا کر دیا, خود سیکھ کر آگے آپ پہنچا دیا, تو نتھنگ لائک اٹ. جزاک اللہ خیر with 100% marks. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا جی, یہ فرسٹ پوزیشن تھی سسٹر حمیرہ ابصار, ڈاکٹر سائمہ فروخ اور سسٹر حسینہ بی بی. ویل ڈن, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے, اور جو سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگے صحیح طریقے سے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں آج دیکھ رہا تھا گروپ پہ آپ لوگ کچھ ایکٹیویٹی کر رہے تھے, تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آپ لوگوں کا شوق جو ہے وہ ماشاءاللہ پیک پر ہے. اللہ تعالیٰ مزید سیکھنے میں آسانیاں پیدا فرمائے. تو یہ لیڈیز سائڈ کا جو ہے وہ صورتحال تھی. اب ہم جینٹس پر آتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے ہم ضرور یاد رکھنا چاہیں گے, ہمارے ساتھ تھے ارشاد احمد چیمہ صاحب, جو کہ فائنل کوئز سے کچھ ہی پہلے ان کا انتقال ہوا. باقی پورا کورس انہوں نے ساتھ ہمارے رہے, تو جو اویلیبل رزلٹ تھا ان کا, اس میں ان کا پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ بنا. اور مجھے قوی امید اور یقین ہے کہ اگر وہ فائنل کوئز میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے تو بہت بہتر ان کا رزلٹ رہتا. تو ان کی زندگی اتنی تھی, اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ دعا ان کے لیے ہے, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر. آمین. اللہ تعالیٰ آنے والی منازل کو آسان فرمائے, اور قرآن سیکھتے ہوئے اسی سفر کے دوران ان کا جانا ہوا. میری ان کے بیٹے سے بات ہوئی تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ فادر ہمیں اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ کورس جوائن کریں,
اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگلا جب بھی کورس سٹارٹ ہو تو مجھ سے ضرور جو ہے وہ شیئر کیا جائے تاکہ میں بھی جوائن کر سکوں. تو یہ ایک صدقہ جاریہ رہے گا ان کے لیے, ہم بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے, اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے, اور کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر اور معاف فرمائے. اس کے بعد سید جمیل شاہ صاحب ہیں. سید جمیل شاہ صاحب کا میرٹ کا سرٹیفکیٹ ہے جو کہ 70-89% تک ہوتا ہے. آپ کا کمپلیٹ رزلٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اس میں فل مارکس کے ساتھ آپ کی پرسنٹیج بھی آ جائے گی. تو ماشاءاللہ جمیل شاہ صاحب آل دا وے آئی تھنک فرام کراچی سے ہیں. اور اس کے بعد سارے ایکسیلنس والے ہیں. محمد طاہر اعظم خان صاحب 92% کے ساتھ, اقبال احمد صاحب 93%, اور اس کے بعد تھرڈ پوزیشن پہ جعفر حسین صاحب ہیں 94% کے ساتھ. سر ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور سیکھنا اور سمجھنا مزید آسان فرمائے. اور سیکنڈ پوزیشن پہ 95% کے ساتھ ہیں نوید احمد خان صاحب. نوید صاحب ماشاءاللہ بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ زیادہ سیکھنے اور اچھے طریقے سے اس کو سیکھ کر آگے پھیلانے کی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور فرسٹ پوزیشن پہ نوید اجمل صاحب ہیں 98%, اور اس کے ساتھ ڈاکٹر علی حسین 98%, ڈاکٹر محمد جواد اصغر 98%, ڈاکٹر فاروق شہزاد 98%. ماشاءاللہ اس حساب سے دیکھا جائے تو فرسٹ پوزیشن میں یہاں پر بھی جینٹس جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں کہ لیڈیز 3 فرسٹ تھیں اور جینٹس 4 فرسٹ آئے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سر ان کے 100% کے ساتھ 3 تھی. اچھا جی 100% بالکل اس حساب سے لیڈیز ہمیشہ ظاہر ہے. جی لیڈیز ہمیشہ جو ہے بازی لے جاتی ہیں, تو 100% کے ساتھ ہونے کی وجہ سے لیڈیز لیڈ کر رہی ہیں, اور پوزیشنز میں فرسٹ پہ 4 لوگ آنے میں جینٹس آگے ہیں. تو الحمدللہ سارے ہی آگے ہیں. اور یہ ریزلٹس اکثر ہم بات کیا کرتے ہیں کہ یہ ریزلٹس تو ظاہر ہے ہم آپ لوگوں نے ہوم ورکس کیے, کسی نے جلدی میں کیا, سفر میں کیا, کوئی انٹرنیٹ کے پرابلمز رہے, ہوم ورکس کیے, کوئز کیے, کچھ ایک آدھ نمبر اوپر نیچے ہو گیا, اور پھر یہ مارکس بنتے ہیں. ایکچوئل جو مارکس ہیں آپ کے اور جو ریزلٹ ہے وہ تو وہ ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں. کچھ جو ہے وہ فرشتے جو آپ کے نمبرز جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں, جو آپ کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کتنی اخلاص, کتنی محنت کے ساتھ آپ نے پڑھا. تو اس میں تو آپ سارے ہی فرسٹ ہیں. تو بس اللہ سے دعا یہی ہے کہ جس طرح ہم یہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف امتحانوں سے گزرتے ہیں اور ان کامیابیوں پر ہمیں خوشی ہوتی ہے, ایک آخری امتحان جو ہمارے سامنے درپیش ہے کہ ہم سب نے جانا ہے, وہاں جب ہم پہنچیں تو وہاں پر بھی ہمارے جذبات ایسے ہی خوشی والے ہوں کہ ہم ہر ایک کو بتاتے پھریں خوشی سے کہ دیکھو ہم نے محنت کی تھی اور آج ہمیں اس محنت کا پھل مل گیا. تو اللہ نے جو وعدے ہمارے ساتھ کر رکھے تھے وہ وعدے سچے ہوئے, اور ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی کا پروانہ ملے, اور ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں میں آرام سے اور سکون سے ہمیشہ کی زندگی گزاریں انشاءاللہ. جیسے ہم یہاں ساتھ ہیں ویسے ہی ہم آخرت میں بھی ساتھ رہیں. تو جزاکم اللہ خیرہ. یہ ہماری طرف سے, آپ کی طرف سے کوئی بات کرنا چاہے, کوئی کامنٹ, کوئی فیڈ بیک, تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں 1 بائی 1 اگر کسی کا کوئی کامنٹ یا فیڈ بیک ہے. سر میرے کتنے نمبر ہیں, مجھے آواز نہیں. ڈاکٹر امرین آپ کا میں 1 منٹ شو کرتا ہوں. جی سر. ڈاکٹر امرین پرویز 96%, 96.1. السلام علیکم سر. جی کیا میری ورک بک لیٹ جمع ہوئی ہے یا کس وجہ سے ہوئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا کس دفعہ. الحمدللہ سر.
अच्छा, बाकी आपके साथ शेयर तो किया था रिजल्ट कोई जुमे वाले दिन, तो उसमें आप देख लें अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने देखा नहीं, असल में मैं आज ही आई हूँ तो जी कुछ जी भी नहीं देखा मैंने। चले, वो अगर उसमें कोई एरर होगा तो उसको हम अपडेट कर लेंगे, और अदरवाइज 97 भी मेरे ख्याल में कम तो खैर नहीं है, हो सकता है कोई नहीं एक्चुअली सर शर्मले कह रहे हैं ना कि एक नंबर भी कोई काटने का होता है, तो क्या आपने देना है या नहीं, मैं इसी को बस फाइनल समझ। नहीं, वो नहीं, अगर आप उसको आपको मैसेज किया हुआ है, आप उसको चेक कर लें, अगर उसमें आपको लग रहा है कहीं पे कोई नंबर जो है वो कम हुआ है जो कि आपका बनता है, आप बता दें तो फिर उसको अपडेट कर लें, हो सकता है। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं? डॉक्टर साइमा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। सिर्फ ये कहना चाह रही थी सर कि ये हमारा QC6 तो बहुत ही डिलेड हो गया, ये तो दिसंबर में पहुंच गया। जी मतलब जब हम उसको कंप्लीट करेंगे तो अब से मजीद 1 साल इसमें लग जाएगा। 6 मंथ्स की तकरीबन हमारी वेटिंग टाइम और 6 मंथ्स फिर उसका ड्यूरेशन। जी 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 तो बस ये तो बात जरा जो है वो थोड़ी सी परेशान कुन है। एक्चुअली टाइम जो है ना वो इस तरह चल रहा है कि जो ऑनगोइंग QC6 चल रहा है वो शुरू हुए अभी कुछ शायद फरवरी में स्टार्ट हुआ था, तो वो अभी स्टार्ट में ही है। उनका अगरचे ग्रामर के और जो है ना वो मतलब बिल्कुल स्टार्ट में भी नहीं है कि आपको उनके साथ अटैच कर दिया जाए, और बहुत वो आगे भी नहीं पहुंचे हुए कि आपको कहा जाए कि जल्दी हो जाएगा। तो अच्छा। इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, सर के साथ डिस्कशन करके, तो कोई दरमियान का रास्ता अगर निकल सकता हुआ तो कोशिश करेंगे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर जवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मेरी तमाम दोस्तों से ये बात करना चाहता हूँ, उनको मुबारक देना चाहता हूँ। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, सबने जज़ाकुमुल्लाह। कोर्स कंप्लीट कर लिया और जज़ाकल्लाह। बड़ा अल्लाह का करम हुआ। मेरा तो अपना मैं आपको बताऊं कि इतनी ज़्यादा मसरूफियत और टाइट स्केड्यूल है ऑफिस का और घर का भी, तो उसने बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है। और वो कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह, 1 कदम आप चलें तो 10 कदम आपकी तरफ आता है, तो बिल्कुल बस ऐसे ही। यही सूरत हाल हुई। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ शहजाद साहब कि क्या ये QC6 पैरेलल स्टार्ट नहीं हमारा हो सकता, या इसमें कोई इशू है जिस तरह एक्चुअली QC3 4 प्रॉब्लम 5 यही है ना और कि 6 एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि डेज जो हैं वो सारे ऑलरेडी बुकड हैं, क्लासेस चल रही हैं, टाइम भी और दिन भी। ज़ाहिर है वो क्लास शाम को ही होनी है, तो वो क्लासेस जो है वो चल रही हैं, हर दिन कोई ना कोई क्लास ऑलरेडी चल रही है, इस वजह से जो है वो आप लोगों को वेट करने का कहा गया है। और वैसे जो इससे पहले की प्रैक्टिस है वो यही रही है कि QC5 के 2 बैचेस जब कंप्लीट होते हैं तब तक जो पहला QC6 चल रहा होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जब एक बैच और QC5 का कंप्लीट हो जाएगा तब तक जो है वो इंशाल्लाह आपका और उनका फिर मिलाकर जो है वो कंबाइन एक ही क्लास बन जाएगी QC6 की। पिछले जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है उसमें भी 2 बैचेस QC5 के थे जिन्होंने वेट किया, एक ने वेट किया और दूसरे का जैसे ही कंप्लीट हुआ तो साथ ही शुरू हो गया। तो मेरी राय तो ये है कि आप लोग जो अभी QC5 चल रहा है अगर इसको रिपीट करते हुए जो है ना रिपीट करने के लिए ज्वाइन करते रहें, ताकि आप लोगों का एक तो जो पढ़ा है वो भी ताज़ा रहे, भूले ना, और उसमें आपको मजीद सीखने को भी मिलेगा, और बल्कि उसमें आप एज ए असिस्टेंट रोल अदा करें कि जो अभी के नए फ्रेश स्टूडेंट्स हैं QC5 में उनके साथ जो है वो हेल्प करें उनके साथ, तो इसमें आपको भी फायदा होगा। क्योंकि हम QC1 से एक बात पढ़ते हैं कि सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि दूसरों को सिखाएं, तो QC5 तक जो आपने पढ़ा है वो बाकी लोगों के साथ जब आप शेयर करेंगे तो आप लोगों को मजीद अच्छे अंदाज से चीज़ें समझ में आएंगी। ये लिंक हमें शेयर कर दीजिएगा। और दूसरा जो ऐप का बता रहे थे वो वेबसाइट से डाउनलोड करें
نہیں وہ میں نے گروپ میں دونوں لنک سینڈ کیے ہیں, اینڈرائڈ کے لیے بھی اور آئی فون کے لیے بھی. تو وہ ایڈمن گروپ ہے جو آپ کا اسی بیچ کا, کسی 5 بیچ 20 کا ایڈمن گروپ, اس میں میں نے دونوں لنک سینڈ کیے ہیں, پلے اسٹور کا بھی اور ایپ اسٹور کا بھی. تو وہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں. جی کورسز جو چل رہے ہیں ان کے بھی لنک شیئر کر دیں. جی ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہوگی. سر آپ السلام علیکم. وعلیکم سر آپ نے السلام. QC 6 کا لنک شیئر کروں گا سر, آپ نے وہ شیئر نہیں کیا کہ آپ لوگ خاموش سائلنٹ اسٹوڈنٹس رہ کے تو سن لیں, وہ آپ نے نہیں کیا. چلیں, آپ لوگوں کے رزلٹ کا شاید انتظار تھا اس لیے بھی نہیں ہوا, تو آپ کے ساتھ گروپ پہ QC 6 کی کلاس کا لنک شیئر کر لیں گے, اور آپ لوگ پھر اس میں ایز اے آبزرور جو ہے وہ شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکیں گے. اور سر QC 4 کے سرٹیفکیٹس بھی نہیں ملے. QC 4 کے سرٹیفکیٹس جی وہ ابھی تک نہیں آئے. جی سر ہمیں نہیں ملے ہیں ابھی تک. میں چیک کر لوں گا, ابھی تک جو ہے وہ کیوں نہیں بھیجے گئے. آئی تھنک بن تو گئے ہیں, آپ لوگوں کو بس سینڈ کرنے. اب اکٹھے ہی بھیج دیجیے دونوں. جی 4 اور 5 دونوں کا اکٹھا آ جائے گا انشاءاللہ. چلیں. تو اگر اور کسی کی کوئی بات نہیں ہے. جی السلام علیکم شہزاد صاحب, ڈاکٹر راہیلہ بول رہے ہیں. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک, اور ہمیں بھی ہو کتنی کامیابی سے یہ ہمارا کورس ختم ہوا, اور آپ سے ہم بار بار سوال کر کے آپ کو تنگ بھی کرتے رہے, لیکن آپ نے بڑی صبر اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں سب کچھ بتایا, ایکسپلین کیا, بڑا اچھا رہا ہمارا نا. اور سب لوگ جنہوں نے سب کے پورے گروپ کو بھی مبارک ہو اس کی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی ہمارا ساتھ نصیب ہو. مجھے بھی آپ سے شکوہ ہے کہ 2 نمبر میرے پتہ نہیں کہاں سے کٹے, میرے تو پورے تھے مڈ میں بھی اور فائنل میں بھی. آپ کو بھی میں نے میسج کیا ہوا تھا, آپ کو بھی میں نے میسج کیا. میں ابھی بھی جب یہ سیریمنی سٹارٹ ہوئی تو میں نے اس وقت بھی چیک کیا, آپ نے وہ شاید ابھی تک اس کو سین نہیں کیا ہے, تو میں نے تو اچھا میں نے نہیں دیکھا. ہاں مجھے یہ یہ تھا, میں نے کہا مڈ کوئز میں فائنل میں پورے تھے, چلے خیر ہے کوئی بات نہیں, 98% اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن پھر بھی وہ 1-2 نمبروں کا بڑا وہ ہو جاتا ہے کہ جب جی وہ اگر ایک نمبر مڈ کوئز اور فائنل میرے دیں گے. جی وہ مل جائیں گے آپ کو, آپ کے سرٹیفکیٹس پر اس کے ساتھ آ جائے گا. ہاں ویسے بہت شکریہ, اور آپ نے واقعی بہت اچھا آپ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے اور بہت کامیابیاں دے ہر مرحلے پہ, اور ہماری مسئلے حل کرنے کے لیے آپ موجود رہیں اس قسم کے, اور ہمیں ان راہوں پہ چلائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں وہ دیکھ لوں گا نا, پھر میں آپ سے وہ صحیح کرواؤں گی. اچھا میرے پورے جی ٹھیک, تھینک یو, بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. سر میں سسٹر راہیلہ کی اس بات کو بالکل سیکنڈ کروں گی کہ آپ ایک ایکسیلنٹ ٹیچر ہیں, بہت آسان کر کے سمجھاتے ہیں, اور ہمارے ہر سمپلیسٹ بیسک ترین کویسچن کا بہت پیشنس کے ساتھ جواب دیتے ہیں. بہت جزاک اللہ. الحمدللہ. ہماری طرف سے بھی یہی رائے ہے جینٹس کی طرف سے, اور دوسری بات یہ کہ ہم تو خواہش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں QC 6 میں بھی گائیڈ کریں. جی انشاءاللہ ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. QC 6 میں بھی سر ارشد اور میں دونوں مل کر انشاءاللہ پڑھائیں گے. تو جزاکم اللہ خیرہ. سسٹر ام کلثوم کا میسج آ رہا ہے کہ ان کو آواز نہیں آ رہی, تو باقی لوگوں کو تو آواز آ رہی ہے آئی تھنک. تو چلیں, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ریکارڈنگ یوٹیوب پر ڈال دی جائے گی, تو جو ہے وہ پھر ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. ٹائم بھی ہو چکا ہے 7:13, تو اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. مغرب کا وقت بھی قریب ہے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں ایک دوسرے کو, اور اسپیشلی ہمارے اس کلاس کے جو ساتھی تھے, آئی تھنک نوید صاحب کے یہ کزن بھی تھے, رائٹ نوید صاحب, اگر ہیں نوید صاحب. جی ڈاکٹر توقیر احمد خان. اچھا وہ ڈاکٹر توقیر آپ کے کزن تھے. جی وہ QC 4 میں تھے, اور ان کا بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ ورک بک حل کر رہے تھے شاید, یا سمپل کوئز گیا ہوا تھا, تو وہ جو اسی دوران ان کی طبیعت خراب ہوئی اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ قرآن کے سفر میں شامل رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن والے اصحاب القرآن میں شامل کرتے ہوئے قیامت والے دن اٹھائے, اور ہم سب کو بھی قرآن والوں میں شامل فرمائے. آمین. سر سسٹر والے کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
جی سسٹر سدرا خوشی ہمارے ساتھ ہیں اس کورس میں، ان کے والد صاحب کی بھی ابھی ریسنٹلی ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور سسٹر سدرا ان کے لیے اور ان کی پوری فیملی کے لیے یقین ایک بہت بڑا لاس ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی بہترین تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم آمین اللہ خیرا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آنے لگے، یہ میں سن رہی تھی اپنا ہو گیا، دکھا دیا آپ نے؟